بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. ای وی ایم کے ذریعے ووٹنگ کروانے کی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال آئندہ عام انتخابات میں، اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے بہت زیادہ جتن کیے، اور اس امینڈمنٹ کو رکوانے کے لیے مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، تمام اپوزیشن جماعتیں میدان میں رہیں، اور سب سے زیادہ اس کی مخالفت مسلم لیگ نواز کرتی رہی کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہونی چاہیے. اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیوں نہیں ہونی چاہیے اور مینولی ووٹ ڈالے جائیں، اس کے لیے اب ذرا سمجھ دوبارہ آ رہی ہے کہ کیوں ایسا ہوا. لاہور میں 133 حلقہ ہے، پرویز ملک صاحب مرحوم، ان کی وفات کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی ہے. مسلم لیگ نواز کی سیٹ ہے یہ، ان کی وفات سے خالی، اور اب ان کی جگہ پہ پرویز ملک صاحب مرحوم کی اہلیہ جو ہیں شائستہ پرویز ملک، وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے جمشید چیمہ صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، یعنی کہ وہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے، وہ الیکشن نہیں لڑ رہے. پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نواز ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بہت بڑا مقابلہ ہے نہیں. لیکن اس کے باوجود لاہور میں ایک ویڈیو سامنے آ گئی، اور اس ویڈیو میں ووٹ خریدے جا رہے ہیں، اور مبینہ طور پہ جو پیچھے تصاویر نظر آ رہی ہیں، جو دفتر نظر آ رہا ہے الیکشن دفتر، وہ مسلم لیگ نواز کا ہے، اور اس میں حلف لیا جا رہا ہے خواتین سے، اور خواتین سے حلف یہ لیا جا رہا ہے، قرآن پاک پہ حلف اٹھایا جا رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 5 تاریخ جو الیکشن ہے اس میں وہ شیر کو ووٹ دیں گے. اس کے بعد پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں، فرداً خواتین آتی ہیں، حلف اٹھاتی ہیں اور پیسے لے کے چلی جاتی ہیں. یہ چیز چل رہی ہے لاہور میں. اب اس میں یہ ظاہر ہے یہ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن ہو یا ای وی ایم کے بغیر ہو، لیکن ووٹوں کی خریداری شروع ہو گئی ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح کی آڈیوز ویڈیوز آئی ہوں. اس سے پہلے سینٹ کا الیکشن تھا، سید یوسف زئی گیلانی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے سینیٹر کے طور پہ، انہوں نے قومی اسمبلی میں حفیظ شیخ صاحب کو ہرایا تھا. اس سے پہلے بھی ویڈیوز آ گئی تھیں، اس میں بھی لین دین ہو رہا تھا، اور اس وقت بھی کہا گیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا تھا اور اگنور کیا تھا. اب الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے اور شائستہ پرویز ملک صاحبہ کو بھیج دیا ہے نوٹس، اور جواب طلب کر لیا ہے کہ وہ یہ بتائیں. اب یہ ویڈیو کیسے بنی، کہاں بنی، اور اتنے کھلے عام، کیا ان کی جو ریکارڈنگ ہو رہی تھی وہ کس لیے ہو رہی تھی؟ کیا اس لیے ہو رہی تھی کہ ثبوت رہے کہ آپ نے ہم سے پیسے لیے ہوئے ہیں اور اس سے خلاف جانا ہے، جبکہ دوسرا نیریٹو آ رہا ہے کہ جناب نہیں، یہ تو سارا کچھ فیک کیا گیا ہے اور ایک فرضی دفتر بنایا گیا ہے، فرضی دفتر بنا کے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. تو خیر، اس پہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے، اور چیئرمین پیمرا سے کہا ہے، ایف آئی اے سے کہا ہے، پولیس سے کہا ہے کہ جناب اس کا فورنزک آڈٹ کروائیں اور مفصل رپورٹ حقائق پر مبنی پیش کریں. لیکن یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح کا واقعات ہوئے ہیں. الیکشن میں دھاندلی کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، اور اب چونکہ ہوا یہ ہے کہ یہ پہلے دن سے ہی چلا آ رہا ہے. الیکشن میں دھاندلی کا طریقہ کار نیا نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی پرائیویٹ ٹی وی چینلز نہیں ہوتے تھے، الیکٹرانک میڈیا نہیں ہوتا تھا، صرف اخبار ہوتے تھے، وہ بھی چند ایک. اس کے بعد یہ ریکارڈنگ کا سہولت نہیں تھی، سمارٹ فون آپ کے پاس نہیں تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو اس لیے یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور پہلے ریکارڈ کرنے کے لیے بہت بڑے کیمرے کی ضرورت ہوتی تھی، اور اس کے بعد اہتمام سے ریکارڈنگ کرنی پڑتی تھی. اب چونکہ ہر کسی کے پاس سمارٹ فون ہیں، موبائل فونز موجود ہیں، ان سے فوٹیج بن جاتی ہے. کوئی بھی چیز آپ وائس ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور سمپل آپ پاکٹ میں ڈالیں اور آرام سے بیٹھ جائیں کیمرہ آن کر کے، تو وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں. تو اب اس لیے یہ واقعات فوری طور پہ منظر عام پہ آ جاتے ہیں. پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ گارنٹر، اور اس سے پہلے جو سینٹ کے الیکشن میں بھی یہی ہوا تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی خیبر پختونخوا اسمبلی کے بہت سارے ارکان کو نوٹس بھیجا تھا، اور پارٹی سے بھی نکالا تھا کہ انہوں نے پیسے لیے تھے. اور یہ سینٹ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی
ہوتا تھا، فاٹا کے الیکشن ہوتے تھے ماضی میں، اس میں بھی یہ ہوتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہوتا رہے گا جب تک کہ آپ سخت اقدامات نہیں کریں گے۔ اسی لیے جناب عمران خان جو ہیں وہ اپنا ایک نیریٹو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے اب ایک انٹرویو بھی دیا ہے اسلامی اسکالر کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ سیاست میں مافیاز کا راج ہے، طاقتور لوگ میرے خلاف سکینڈلز اور جعلی خبریں سامنے لاتے ہیں، لیکن وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ کام جاری رکھیں۔ ایک اور آفت آئی ہے جی دنیا میں دوبارہ سے، ہر چیز نارمل ہو گئی تھی، ایئرپورٹس کھول دیے تمام ممالک نے، سفری پابندیاں ختم کر دیں، آمد و رفت شروع، مارکیٹ کھل گئی، رونقیں بحال ہو گئی تھیں، لیکن سعودی عرب نے بھی بہت طویل عرصے کے بعد ابھی حال ہی میں اپنے تمام پروازوں کو اجازت دے دی آنے جانے کی۔ ہوا یہ ہے کہ ابھی یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ایک نئی مصیبت آ گئی ہے، اور یہ ہے خطرناک کووڈ کی قسم آ گئی ہے، اور یہ آئی ہے افریقی ممالک سے، وہاں سے اس نے سر اٹھایا ہے اور سب کو پڑ گئی ہے مصیبت۔ اور اس وائرس نے جی سب سے زیادہ پہلا حملہ اگین یورپ میں کیا ہے، اور یورپ کرسمس آنے والی ہے، دوبارہ سے فسادات وہاں پہ ہو رہے ہیں یورپی ممالک میں، پولیس اور فسادی شہری جو ہیں آمنے سامنے ہیں، گولیاں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، جلاؤ گھراؤ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ اومیکرون کا نام ہے، اور یہ تیز رفتار کہتے ہیں جی پھیلاؤ ہے اس کا۔ عالمی ادارہ صحت نے پوری دنیا کو خبردار کر دیا ہے کہ یہ اب تک جتنے بھی کووڈ کے وائرس آئے ہیں ان سب سے زیادہ خطرناک قسم ہے۔ جنوبی افریقہ سے نکل کر یہ اٹلی، بیلجیم، جرمنی، چیک ریپبلک، ہالینڈ، مصر، اسرائیل، ملاوی، بوٹسوانا، ہانگ کانگ اور برطانیہ تک یہ وائرس پہنچ چکا ہے، اور اس کے سبب جی تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور سعودی عرب کے بعد جنوبی کوریا نے بھی افریقی ممالک سے پروازیں بند کر دی ہیں۔ پاکستان نے بھی 6 ممالک، یہ 7 ممالک جو ہیں ان پہ پابندی عائد کر دی ہے، براہ راست کوئی ان ممالک سے نہ پرواز آئے گی نہ مسافر کوئی آئے گا پاکستان۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی یہی مشیر صحت کے کہنے پہ یہ سب کچھ پابندیاں لگا دی ہیں اومیکرون سے بچنے کے لیے۔ برطانیہ نے بھی نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور عوامی مقامات اور سفر کرنے کے دوران ماسک کا استعمال دوبارہ لازمی قرار دے دیا ہے۔ اسرائیل نے بھی تمام ان ممالک پہ پابندیاں عائد کر دی ہیں جہاں سے یہ وائرس آ رہا ہے اور جہاں سے جنم لیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کر چکا ہے، مڈل ایسٹ کر چکا ہے، اور یہ خطرناک بیماری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ کہ جو ویکسین پہلے سے لگ چکی ہے اور وہ ویکسین بھی اس پہ اثر انداز ہوگی یا نہیں، اور اس کا کیا کرنا ہے۔ سرحدیں بند کی جا رہی ہیں اس وجہ سے، یہ جو نئی وائرس آئی ہے، اور دنیا بھر میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، کیونکہ ابھی تو چند دن ہوئے تھے کہ یہ نرمی کی گئی تھی اور دنیا واپس آ رہی تھی، لیکن کرسمس سے پہلے اس کا آنا، اور ابھی لندن کے جو UK کے ہیلتھ سیکٹری ہیں انہوں نے بھی نئے SOPs کا تعین کر دیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ فی الوقت جو پبز اور ریسٹوران ہیں وہاں پہ ماسک لازمی نہیں ہوگا، باقی جگہوں پہ ماسک لازمی ہوگا۔ ایک اور خبر آپ سے، دلچسپ خبر ہے، بلکہ دلچسپ تو نہیں ہے، اچھی خبر نہیں ہے، خطرناک ہے، وہ یہ ہے جی کہ UAE نے ایک قانون پاس کیا ہے، فرمان جاری کیا ہے، اور اس کو نام دیا گیا ہے اصلاحات کا۔ اور متحدہ عرب امارات کی گورنمنٹ نے ملک بھر میں اصلاحات کے تحت 40 قوانین میں تبدیلیاں کی ہیں، جن میں شادی سے پہلے جنسی تعلقات قائم کرنے کو بھی جرائم کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے، اور 40
قوانین میں تبدیلی کر کے خلیجی ریاست کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی قانونی اصلاحات کا ان کو نام دیا جا رہا ہے، اور اس پہ فوری طور پہ اطلاق ہوگا۔ اور اس میں مین وہی ہے کہ جی شادی سے پہلے اگر آپ کے جنسی تعلقات ہیں تو ایک یہ چیز شراب نوشی، غیرت کے نام پہ قتل جیسے قوانین میں نرمی کی ہے، اور مجموعی طور پر آپ کو بتا چکا ہوں 40 قوانین ہیں۔ لہٰذا پہلے یہ قابل گرفت قانون تھے جو اب تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور خبردار یہ کیا ہے کہ اگر والدین بچے کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے تو ان کو فوجداری مقدمہ چلایا جائے گا، جس کی سزا 2 سال قید ہو سکتی ہے۔ اب جوڑے باقاعدہ شادی سے قبل پیدا ہونے والے بچوں کو قانونی حیثیت دینے کے لیے فوری طور پہ شادی کر لیں۔ یہ ایک بہت ہی ایک طریقے سے کیا کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں اور بغیر شادی کے ہیں، بغیر نکاح کے ہیں، تو یہ قانون بھی پاس کر دیا گیا ہے کہ آپ فوری طور پہ شادی کر لیں، نکاح کر لیں، اور ان بچوں کو بھی قبول کر لیں اور ان بچوں کی بھی رجسٹریشن کروا لیں۔ تو ایسے بچے جو ہیں جو شادی سے قبل پیدا ہوئے ان کی رجسٹریشن بھی ہو سکے گی، اور آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، اور یہ جرم بھی تصور نہیں ہوگا۔ یہ ایک اصلاحاتی ریفارمز کی گئی ہیں، اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، اور وہاں پہ اس کو کس طریقے سے اب پازیٹیولی لیا جاتا ہے، نیگیٹو لیا جاتا ہے، وہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی ہے، اسرائیل کے اشتراک سے متحدہ عرب امارات اور بحرین کی پہلی مشترکہ بحری مشقیں بھی ہوئی ہیں، اور 5 روزہ یہ مشقیں بحیرہ احمر میں کی گئی ہیں، جس میں اسرائیل، بحرین اور متحدہ عرب امارات کی فوجیں شامل ہیں، اور یہ سمندری علاقہ ہے، سوئس کینال کو بحیرہ روم کے ساتھ ملاتا ہے، ان علاقوں میں یہ کی گئی ہیں، اور یہ بھی ایک اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ اور امریکی بحریہ کی سینٹرل کمان کے سربراہ وائس ایڈمرل بریٹ کوپر نے یہ کہا ہے کہ جی یہ خوشی کی بات ہے کہ مڈل ایسٹ اور اسرائیل کے تعلقات، UAE اور اسرائیل، بحرین، یہ سب ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں اور اپنے معاملات جو ہیں آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال، باقی آپ خود فیصلہ کریں جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔